حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو غزوہ احد کے موقع پر، چونکہ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دفاع کر رہے تھے جو صحابہ، ان میں سے ایک حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے جنگ احد میں. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کو تیر اٹھا کر دیتے تھے اور فرماتے تھے ارمی یا سعد فداک ابی و امی، کہ اے سعد تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو. یعنی سارے صحابہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو کہا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو. حضرت سعد وہ صحابی ہیں جن کو حضور نے فرمایا تھا اے سعد میرے ماں باپ تم پر قربان ہو. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اتنی محبت تھی ان سے، اور ظاہر ہے کہ بہت بہادر، بہت دلیر، بہت شجاع ان کی صفت تھی. اسلام میں سب سے پہلے تیر چلانے والے صحابی حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک مرتبہ عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات بنا لے. میرے لیے اللہ سے یہ دعا فرمائیں کہ مجھے اللہ ایسا بنا دے کہ میں اللہ سے جب جو کچھ مانگوں اللہ اس کو قبول کر لے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو نسخہ بتایا. آپ نے فرمایا اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوہ. آپ نے فرمایا اپنے کھانے پینے کو، اپنی روزی کو حلال کر دو، پاکیزہ کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں مستجاب الدعوات بنا لے گا. یہ آپ نے اصول بتایا مستجاب الدعوات بننے کا. ہمارے ہاں کیا اصول ہے؟ ہم کس کو بزرگ سمجھتے ہیں، ہم کس کو نیک سمجھتے ہیں، یہ ہر انسان خود سمجھتا ہے کہ اس کے دل میں بزرگی کا معیار کیا ہے. تو سب سے پہلی بزرگی کی جو شرط ہے وہ تو یہ شرط ہے کہ انسان حرام سے اپنے آپ کو بچائے. اگر کوئی شخص حرام کھا رہا ہے، حرام پی رہا ہے، اس کا لباس حرام کا ہے، تو ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی. چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بعد اتنی احتیاط فرمایا کرتے تھے. جب حضور نے ان سے یہ کہا کہ ایک مرتبہ ان کی بکری چرنے گئی تو کسی اور کے کھیت میں چر کر آ گئی، تو ان کی عادت تھی کہ اس بکری کا دودھ پیا کرتے تھے. تو جب ان کو یہ پتا چلا کہ آج میری یہ بکری کسی اور کے کھیت میں گئی ہے، وہاں سے چر کر آئی ہے، تو مرتے دم تک آپ نے دوبارہ کبھی اس بکری کا دودھ نہیں پیا. اس وجہ سے کہ اس کے جسم میں اس کے گوشت کا وہ حصہ بن چکا ہوگا، اس نے جو چارہ کھایا ہے کہیں میرے جسم میں حرام غذا نہ چلی جائے. مرتے دم تک اس بکری کا دودھ پھر نہیں پیا. پھر اللہ تعالی نے بھی ان کو مستجاب الدعوات بنایا. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کوفہ کا گورنر بنایا. اور کوفہ کے لوگ ظاہر ہے کہ وہ شروع سے ہی ان کا مزاج اسی قسم کا تھا، وہ شکایت کرنا، جھوٹے الزام لگانا، یہ ان کا شروع سے وتیرہ چلا آ رہا تھا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں کا گورنر بنایا، تو وہاں کے لوگوں نے، جو منافقین تھے، جو وہاں کو حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو چاہتے نہیں تھے کہ یہاں پر رہیں، انہوں نے ان کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ یہ بے انصافی کرتے ہیں، یہ صحیح طریقے سے مال تقسیم نہیں کرتے، یہ کرتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکایات پہنچی تو آپ نے تحقیق کے لیے اپنا ایک قاصد کوفہ بھیجا کہ جاؤ کوفہ اور تحقیق کر کے آؤ کہ حضرت سعد کے بارے میں جو شکایات آ رہی ہیں کیا یہ صحیح ہیں یا غلط ہیں. چنانچہ وہ قاصد کوفہ گئے، ایک ایک مسجد میں جا کر اعلان کیا کہ تمہارا اپنے اس گورنر کے بارے میں کسی کی کوئی بھی شکایت ہو تو وہ مجھے بتائے تاکہ میں امیر المؤمنین کو پہنچاؤں. تو ساری مساجد سے ہوتے ہوئے سب نے یہی کہا کہ ہم ان سے مطمئن ہیں، یہ بہت انصاف کرتے ہیں. سب نے ہی اپنے اطمینان کا اظہار کیا. آخری مسجد کوفہ کی جب وہاں پہنچے وہ قاصد، وہاں بھی انہوں نے یہ اعلان کیا اور لوگوں کو قسم دی کہ تمہیں اللہ کی قسم ہے اس بات پر کہ اگر تمہیں کوئی شکایت ہے تو کھڑے ہو کر بتاؤ. تو مجمع میں تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک شخص آخر میں بیٹھا ہوا تھا، وہ کھڑا ہو گیا
اور اس نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں شکایت کی، اور بڑی عجیب شکایت کی۔ اس نے کہا کہ جب آپ نے ہمیں اللہ کی قسم دی ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو بڑا سچا ظاہر کرنے کے لیے کہنے لگا کہ جب آپ نے ہمیں اللہ کی قسم دی ہے تو اب ہم آپ کو سچ سچ بتاتے ہیں۔ اور اس پر اس نے کہا لا يعدل فی العطیہ ولا يقسم بالسویہ ولا يخرج فی السریہ، کہ حضرت سعد انصاف کے ساتھ انصاف کا معاملہ نہیں کرتے، بے انصافی کرتے ہیں لوگوں میں۔ اور دوسرے نمبر پہ کہا کہ برابری کے ساتھ لوگوں میں مال کو، ان کے حقوق کو تقسیم نہیں کرتے۔ اور تیسرے نمبر پر کہا کہ یہ خود جنگ میں نکلتے نہیں، اوروں کو جنگ کے لیے بھیج دیتے ہیں، خود جنگ کے لیے نکلتے نہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ تینوں باتیں محض سراسر الزام تھی، بالکل جھوٹ تھا، بہتان تھا۔ اتنے بہادر صحابی کے بارے میں یہ الزام لگانا کہ یہ جہاد میں نہیں جاتے، یہ کیسے ممکن تھا؟ ان کے بارے میں یہ الزام لگانا کہ یہ انصاف نہیں کرتے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا تو اپنے ہاتھ اٹھائے، اور ہاتھ اٹھا کر کہا اللہم ان کان عبدک ھذا قام ریاء وسمعۃ فاطل عمرہ وادم فقرہ وعرضہ للفتن۔ اے اللہ، تیرا یہ بندہ اگر صرف ریاکاری کے لیے اور اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے اس مجمع میں کھڑا ہو کر مجھ پر الزام لگا رہا ہے، یا اللہ اس کی عمر کو لمبا کر دے، اس کے فقر کو ہمیشہ اس کے اوپر مسلط رکھ، اور ہمیشہ اس کو فتنوں میں مبتلا رکھ۔ انہوں نے یہ دعا کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو بلا لیا۔ وقت گزرتا گیا، تاریخ میں لکھا ہے کہ یہی شخص پھر کوفہ کی گلیوں میں بیٹھ کر بھیک مانگا کرتا تھا۔ 120 سال اس کی عمر ہو گئی، اور اس کی پلکیں اور اس کی بھویں اس کی آنکھوں پر آ گئی، دیکھ نہیں سکتا تھا، اور یوں اپنی آنکھوں سے جب دیکھنا چاہتا تھا تو بڑی مشکل سے دیکھ پاتا تھا، اور لوگوں سے بھیک مانگا کرتا تھا۔ اور 120 سال کی عمر میں بدکاری کے اندر، عورتوں کے ساتھ غلط ناجائز کاموں میں مبتلا ہوا 120 سال کی عمر میں۔ لوگوں نے اس کو کہا تمہاری 120 سال عمر ہے، کوئی شرم کوئی حیا کرو، 120 سال کی عمر میں کوئی ایسا کام کرتا ہے جو تم کرتے ہو؟ تو وہ آگے سے کہا کرتا تھا شیخ کبیر مفتون اصابتنی دعوت الرجل الصالح، میں وہ بوڑھا ہوں جس کو اللہ نے فتنے میں مبتلا کیا ہے، اور مجھے حضرت سعد کی وہ دعا لگی ہے جس کا میں اثر بھگت رہا ہوں۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنے رزق کو پاکیزہ کیا، تو جب دعا اللہ سے مانگی، اس کا اثر اللہ نے دنیا کو دکھایا کہ اس کا اثر پھر کیسے ہوتا ہے۔